اب اسی ایک مسئلے میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا دعویٰ ہے کیا اس پر وہ پورے اتر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے، یہ ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے تراویح۔ تو اس نماز کا نام کیا رسول پاک نے کبھی تراویح رکھا تھا؟ یہ قطعاً کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ انہوں نے اس نماز کا جو نام رکھا ہوا ہے یہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں تو ملتا ہے، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تو صرف خدا اور رسول کی بات مانتے ہیں۔ لیکن جو نماز وہ پڑھتے ہیں، ہم چونکہ نبی اور نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں، اس لیے ہم نے تو تراویح کا لفظ خلفائے راشدین سے لے لیا۔ لیکن ان لوگوں نے بھی اس کا نماز کا نام ہم سے سن کر تراویح رکھا ہے۔ پہلا سوال تو ہمارا ان سے یہی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی نماز کا نام تراویح نہیں فرمایا، اس لیے یہاں وہ صحابہ سے ہی یہ نام لے رہے ہیں۔ عوام کے سامنے یہ دھوکہ دیا کرتے ہیں کہ ہم خدا اور رسول کے سوا کسی کی بات نہیں مانتے۔ دوسرا یہ کہ رمضان شریف کا جب چاند طلوع ہوتا ہے، اس رات سے لے کر پورا رمضان ہم لوگ با جماعت نماز تراویح ادا کرتے ہیں، لیکن نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک سال بھی یہ ثابت نہیں پوری عمر میں کہ انہوں نے چاند دیکھتے ہی تراویح کی جماعت شروع کرا دی ہو اور پورا رمضان نماز تراویح با جماعت پڑھی یا پڑھائی ہو۔ زیادہ سے زیادہ ساری عمر میں حضرت نے 3 دن تراویح کی جماعت پڑھائی ہے، وہ بھی آخری اجرے میں۔ ان لوگوں کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ ہم خدا اور رسول کے بات صرف مانتے ہیں، صحابہ یا اور کسی کی بات امتی کی نہیں مانتے، تو انہیں بھی چاہیے کہ پوری زندگی میں صرف 3 رات نماز تراویح مسجد میں باجماعت پڑھ لیا کریں، تاکہ باقی پورا رمضان اور ہر سال مسلمان اتفاق سے نماز یہ عبادت کر سکیں اور یہ جھگڑے اور لڑائیوں سے مسجد پاک ہو جائے۔ تیسری یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز تراویح جس طرح آج ہم پڑھتے ہیں اور غیر مقلدین بھی پڑھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد فوراً پڑھی جاتی ہے، یعنی رات کے پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوری زندگی میں 1 سال کے رمضان میں بھی پورا مہینہ رات کے ابتدائی حصے میں نماز تراویح پڑھنا کہیں ثابت نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صحابہ سے ہی ثابت ہے، اور یہاں غیر مقلدین نے یہ طریقہ صحابہ سے ہی لیا ہے اور لوگوں میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم صحابہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے نبی پاک کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پورا ماہ رمضان مسجد میں تراویح ادا کرنا یہ کہیں ثابت ہے۔ 1 سال کے رمضان میں بھی آپ نے پورا مہینہ مسجد میں نماز تراویح ادا نہیں فرمائی، بلکہ صحیح بخاری شریف میں تو یہ ہے کہ خاص تراویح کے بارے میں فرمایا کہ افضل نماز وہی ہوتی ہے جو گھر میں پڑھی جائے۔ تو غیر مقلدین حضرات آج کل پورا رمضان مسجد میں نماز تراویح ادا کرتے ہیں، یہ سنت صحابہ تو کہا جا سکتا ہے اس کو، لیکن سنت نبوی ثابت کرنا اس کا نہایت مشکل ہے۔ پھر 5ویں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رمضان شریف میں کسی ایک رات میں بھی پوری زندگی میں نماز تراویح پڑھنے کے بعد سونا ثابت نہیں۔ سنن کبریٰ بہقی میں حدیث موجود ہے کہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذا داخل رمضان شد میزرہ ثم لم یات فراجہ حتی ینسلک، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورا رمضان رات کو سویا نہیں کرتے، فرماتے تھے یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اب نماز کے بعد تراویح کے بعد سو جانا یہ صحابہ سے تو ثابت ہے، چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تراویح پڑھنے کے بعد جب تم سو جاتے ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوسری تہجد والی نماز جو ہے وہ بھی پڑھ لی جائے۔
تو اس سے پتا چلا کہ تراویح کے بعد سونا صحابہ سے تو ثابت ہے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں۔ تو یہ طریقہ بھی انہوں نے صحابہ والا اپنایا ہے، اللہ کے نبی پاک والا طریقہ انہوں نے نہیں اپنایا۔ یہ تو حضرت پاک کا اپنا طریقہ تھا، لیکن جب آخری 10 دن آتے تھے تو صحیح بخاری شریف صفحہ 269 جلد اول پر روایت ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی رات کو نہیں سونے دیتے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن ہمیشہ ہمیشہ آنے والے نہیں ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ نماز تراویح کا جانا یہ صحابہ کا طریقہ تو ہے، لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت کرنا یہ نہایت مشکل ہے۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کی دیکھا دیکھی غیر مقلدین بھی اپنی مساجد میں نماز تراویح میں قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، لیکن نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نماز تراویح میں قرآن پاک ختم کرنا کہیں بھی ثابت نہیں۔ اہل سنت والجماعت تو صحابہ سے یہ سنت لے رہے ہیں اور اس کو صحابہ کی سنت قرار دے رہے ہیں۔ اب ان 6 باتوں میں مسئلہ تراویح میں غیر مقلدین بھی صحابہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن جب عدد کا جھگڑا پڑتا ہے تو پھر صحابہ کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس پر معاذ اللہ سارے صحابہ کو وہ غلطی پر قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ نواب صدیق حسن غیر مقلد نے ایک کتاب لکھی ہے الانتقاد الرجی، اس نے صاف طور پر لکھا ہے کہ 20 تراویح کی بدعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرائی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ بدعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں، کسی امتی کے عمل کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان شریف کے مبارک مہینے میں 6 باتیں انہوں نے صحابہ سے لی ہوئی ہیں اور اہل سنت والجماعت کی دیکھا دیکھی لی ہوئی ہے، اور ایک بات میں وہ جھگڑا شروع کرتے ہیں۔ تو پہلی بات ہم ان سے یہی پوچھا کرتے ہیں کہ جب 5-6 باتوں میں آپ نے صحابہ پر اعتماد کیا ہے تو 7ویں بات پر آپ اعتماد کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اب رہا عدد نماز کا جھگڑا، تو اس بارے میں بھی ان کا راستہ چاروں اماموں کے خلاف ہے، اور ساری بنیاد اس بات پر ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ نماز تراویح، تہجد اور وتر یہ ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں۔